بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے ضمن میں چند مفید باتیں عرض کروں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ وملائکتہ، بے شک تحقیق کے اللہ رب العزت اور اس کے تمام فرشتے یصلون، درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجتے رہیں گے، علی النبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود پڑھو اس محبوب پر، وسلموا، اور سلام پڑھو، تسلیما، جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو رب ذوالجلال کی قسم آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، روح کو بالیدگی ملے گی، آنکھوں کو نور ملے گا، دلوں کو سرور ملے گا، اور شان رسالت کے جلوے نکھر کر سامنے آئیں گے۔ آیت کا مختصر ترجمہ پیش کرنے کے بعد اب قدر وضاحت پیش خدمت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون، صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اگر آپ لفظ یصلون پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لفظ یصلون کا مادہ صلاۃ ہے۔ عربی زبان میں لفظ صلاۃ کے کئی معنی ہیں۔ صلاۃ بمعنی طلب رحمت، صلاۃ بمعنی دعا، صلاۃ بمعنی نماز، صلاۃ بمعنی درود، صلاۃ بمعنی تعریف پر حمد و ثنا ہے۔ اس وقت صلاۃ کے جس معنی پر گفتگو مقصود ہے وہ ہے صلاۃ بمعنی درود۔ اگر صلاۃ کا معنی درود لیا جائے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ مسئلہ قرآن بتا رہا ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کام کب سے شروع کیا ہے؟ اپنے نبی پر درود بھیجنے والا عمل اللہ کب سے کر رہا ہے اور پھر کب تک کرتا رہے گا؟ کیا کبھی کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی آئی ہے کہ اللہ نے درود بھیجنے کا عمل ترک کر دیا ہو؟ یا کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی آئے گی کہ اللہ رب العزت اپنے نبی پر درود بھیجنے کا عمل چھوڑ دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یصلون مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کے معنی میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، ہمیشگی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ ہمیشہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے رہیں گے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ کوئی وقت ایسا نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ ہوگا، نہ ہے جب اللہ اپنے نبی پر درود نہ بھیج رہا ہو۔
یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے درود بھیجا جا رہا ہے اور بھیجا جاتا رہے گا۔ کون ہمیشہ سے درود بھیج رہا ہے؟ اللہ۔ اور کون ہمیشہ درود بھیجتا رہے گا؟ اللہ۔ آپ سوچ کر ایمانداری سے بتائیں کہ اگر کوئی مولوی درود نہ بھی بھیجے تو یہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے یہ کام کر رہا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندے ہو کر یہ کام نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ درود نہ پڑھنے والوں کا مقابلہ اب اہل سنت کے ساتھ ہے یا خدا کے ساتھ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنی طرف سے تو کوئی لفظ نہیں ملا رہا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اتنا اہتمام درود کا خدا کرتا ہے، اب اگر کوئی درود کا انکار کرتا ہے تو اس کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہے یا خدا کے ساتھ؟ حقیقتاً خدا کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ حضرات محترم، آیت کریمہ کے اگلے لفظ قابل غور ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود پڑھو، اور صرف درود نہ پڑھو، وسلموا، ساتھ سلام بھی پڑھو۔ یہ قرآن ہے، اس پر توجہ فرمائیں اور مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ صلاۃ و سلام دونوں ایک ساتھ پڑھنے کی اللہ نے پابندی لگا دی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ درود ابراہیم بہت اچھا درود ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑے ثواب والا ہے، لیکن اگر صرف درود ابراہیمی ہی پڑھتے رہو گے تو قرآن کے حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے صلو علیہ وسلموا، درود ہی پڑھو اور سلام ہی پڑھو، اور درود ابراہیمی درود تو ہے مگر سلام نہیں۔ درود ابراہیم پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لفظ سلام درود ابراہیم میں نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی درود ابراہیم پڑھتے رہیں، قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ حکم خدا یہ ہے صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ معلوم ہوا کوئی ایسا درود پڑھنا ہی پڑے گا جس میں صلاۃ کا لفظ بھی آتا ہو اور سلام کا لفظ بھی آتا ہو۔ تو ہمارے نزدیک وہ درود یہ ہے، الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طرح کے دوسرے درود۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں ہم نہیں درود پڑھتے، ہم کہتے ہیں کہ تمہیں درود پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ کے علم پر قربان جاؤں، اس کا علم تھا کچھ نہیں، اس کو معلوم تھا کہ کچھ نہیں پڑھیں گے۔ خدا نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں انہیں کب کہتا ہوں؟ میں تو تمہیں کہتا ہوں تم پڑھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم درود پاک پڑھو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر کوئی درود نہ پڑھے یا درود کا انکار کرے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس لیے کہ درود نہیں پڑھتے جو لوگ، وہ لوگ خدا کے حکم کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ خدا کے حکم کو نہیں مانتے۔ ثابت ہوا جو نہیں پڑھتا درود وہ اپنے مومن ہونے کا خود انکار کرتا ہے۔ محل اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ وسلموا، سلام پڑھو، تسلیماً، جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے۔ لفظ تسلیماً تاکید کے لیے آیا ہے، کیونکہ وسلموا امر کا صیغہ ہے اور تسلیماً مفعول مطلق ہے، یعنی امر کے بعد مفعول مطلق لا کر تاکید کر دی گئی، جملے میں زور دے دیا گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اتنی تاکید درود کی بھی نہیں کرتا جتنی سلام کی کر رہا ہوں۔ سلموا تسلیما، اب اس تاکید نے کیا فائدہ دیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہوگا سلموا، سلام پڑھو، پھر فرمایا تسلیماً، تاکید کے لیے، یعنی جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا کرو۔ اصول یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ۔ قرآن پاک میں جب کوئی لفظ مطلق آئے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔
اس کو کوئی مقید نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کام کو اللہ مطلق کو دے اس کو مقید کرنا جائز نہیں۔ جس کام پر اللہ رب العزت نے پابندی نہیں لگائی اس پر اپنی طرف سے پابندی لگانے والا مجرم ہے۔ حضرات محترم غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے مطلقاً صلو علیہ وسلموا تسلیما فرما کر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پورا قرآن پڑھ لیں، کسی مقام پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا فلاں وقت درود و سلام پڑھو، فلاں وقت نہ پڑھو۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ حیت کی پابندی لگائی کہ کس حالت میں درود و سلام پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مطلقاً فرما دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر کن لفظوں سے درود و سلام پڑھیں، ان کے سیغے کیا ہوں، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تین باتیں یہاں پر قابل غور ہیں، ایک وقت درود و سلام، دوسرا حالت درود و سلام، تیسرا سیغہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت نے درود و سلام پڑھنے پر وقت کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ مطلقاً فرما دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھو، جب تمہارا جی چاہے پڑھو، جس وقت چاہو پڑھو، میری طرف سے وقت کی کوئی قید نہیں۔ نماز کے اندر پڑھ لو السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نماز کے باہر پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نماز سے پہلے پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اذان سے پہلے پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اذان کے بعد پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، ہر آن پڑھو، جب جی چاہے پڑھو، جتنا جی چاہے پڑھو، حکم مطلق ہے، تب جائز ہے، درست ہے۔ دوسری چیز ہے حالت درود و سلام۔ اللہ رب العزت نے درود و سلام کے لیے کسی حالت کی پابندی نہیں لگائی، یعنی کوئی بھی حال ہو، حالت قیام میں پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، حالت قعود میں پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کر پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، ہاتھ کھول کر پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حکم الہی صلو علیہ وسلموا تسلیما مطلق ہے۔ تیسری چیز ہے سیغہ درود و سلام۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ درود و سلام کا سیغہ کیا ہو؟ تو آپ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کے سیغے پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، اس لیے سیغہ جمع سے پڑھو یا سیغہ واحد سے، درود ابراہیم پڑھو یا درود تاج، درود خضری پڑھو یا درود لکھی، درود مستغاث پڑھو یا درود ناریہ، درود ہزارہ پڑھو یا درود اکبر، کسی سیغے سے ہو، کسی زبان میں ہو، عربی میں ہو یا فارسی میں، اردو میں ہو یا پنجابی میں، خواہ وہ درود و سلام امام بوصیری کا ہو یا امام احمد رضا کا، سب پڑھو، بلکہ بار بار پڑھو، جائز ہے، کوئی پابندی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو مطلق فرما دے اور پابندی نہ لگائے تو کسی عالم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے پابندیاں لگائے۔ جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اللہ کا شریک بن جائے گا، اور شریک فی الالوہیت کا مرتکب گنہگار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی آیت مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔